مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے انہوں نے، اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے کسی حد تک۔ یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بےچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً۔ حقیقت بات ہے، جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70+ ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، واقعی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہیں وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ۔ تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا، تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی۔ میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا۔ تو میں نے کہا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں۔ تو چلیں میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں۔ میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے، باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں، دائیں طرف بائیں طرف سارا۔ پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے۔ یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ چلیں اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں۔ جو اب سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ سر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا یا وگ رکھ لینا یا دانت سیدھے کرنے کے لیے بریسز لگوانا یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور وہ سونے کا دانت لگوا لے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچر کو بدل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے پلاسٹک سرجری بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ فیشنوں والی پلاسٹک سرجری کی بات نہیں کر رہا، کسی کی کھال جل جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات چھل جاتی ہے تو پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں فطرت کو بدلنے میں نہیں آتی، بلکہ فطرت کو اوریجنل حالت میں لانے بے شمار ہوتی ہیں۔ لہذا وہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ اس کیٹیگری میں یہ چیزیں فال نہیں کرتی، اس کیٹیگری میں وہ چیزیں فال کریں گی جو واقعتاً نیچر کو بدلنا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری میں آیا، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ یہ ہے نیچر کو بدلنا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے اور کندھوں تک کر لیے تھے، کیونکہ عورت نے زینت کس کے لیے کرنی؟ خامند کے لیے،
تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، وہ امت کی مائیں ہیں، تو امہات المومنین نے بال چھوٹے کروا دیے تھے۔ اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے۔ ایک تو یہ کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے، لیکن اتنے کہ وہ شولڈر سے نیچے نیچے رہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ اتنے رکھے گا کہ شولڈر کے اوپر ٹچ کریں، اس سے نیچے کرے گا تو عورتوں کی مشابہت ہے، عورتیں اس سے کم کریں گی تو مردوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ دوسرا، ہمیں لینتھ کا پتہ چل گیا کہ عورت اور مرد کے بالوں کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں وہ کئی صوفی ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، لعنت ہی کھڑتے ہوئے ہونا، اس طرح کے بال رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ باقی جہاں پہ جینون ضرورت پڑے وہاں پہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری حدیثیں میرے لیے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ میں تو زینت کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ شکلوں کو کیوں دیکھتے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکلوں میں بات جاتی تو سیدنا بلال حبشی ایک غلام ہی تھے نا، حبشی تھے، اور بخاری میں الفاظ ہے، حضرت عمر جو بنو عدی کے سردار ہیں اور قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر حضرت بلال حبشی غلام کو بھی کہتے تھے یہ میرا سردار ہے۔ ایک عرب کے قبیلے کا سردار جو غلاموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، اسلام نے اتنا بدل دیا، وہ کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، دین کی نسبت کی وجہ سے۔ حبشی کتنا خوبصورت ہوگا، جتنا بھی خوبصورت ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہی ہونے ہیں، ناک موٹی ہونی ہے، رنگ اس کا کالا ہی ہونا ہے، لیکن آج جب ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہیں تو دل میں ہمیں وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور وہ محبت کا جذبہ آتا ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ ان کی شکل ہم نے دیکھی ہوئی ہے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لے یا نہ کروائے، کوئی وگ رکھ لے یا نہ رکھے، کوئی مہنگا چشمہ لگائے یا نہ لگائے، کوئی مہنگی گاڑی رکھے یا نہ رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اس طرح بن ٹھن کے جس طرح دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں آخرت میں اللہ کو دے لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں بات جنرل کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ وہ آلریڈی ایک امیر زادے ہیں، انہوں نے یہ دین سے ساری عمارت نہیں کمائی ہے، وہ آلریڈی بھی ایک لینڈ لارڈ تھے۔ بعد میں ٹھیک ہے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے سیر کروائی، تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ مولانا کا مزہ کرکرا نہ کریں، اگر انہیں بال لگوا لیے ہیں تو آپ ان کو مبارکباد پیش کریں، ہم بھی انہیں مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی شادی بھی کرنی ہے تو کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی مبارک آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ جو چیز اسلام میں حرام نہیں ہے، جواز کی حد تک موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کسی مسلمان کے اوپر کوئی تان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے نیگیٹو کامنٹس کیے، یا ان صحافیوں کو جنہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پھپتیاں کسی، انہیں سمجھاؤں گا کہ آپ یہ والی حرکت نہ کریں کہ آپ ایک وہ چیز جو اسلام میں حرام نہیں ہے اس اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ باقی جس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب کوئی شخص پوری زندگی فقر کا درس دے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ والی درویشی نظر آنی چاہیے، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔